کا جو آرٹیکل ہے وہ محرم کے حوالے سے حسینی ویلیوز بائی قاسم اے معینی کا آرٹیکل ہے. سو لیٹس اسٹارٹ. The Battle of Karbala, more than being an encounter between two political forces, was a battle of values. کربلا کا جو مارکہ ہے وہ دو سیاسی قوتوں کے بیچ مقابلے سے بڑھ کے ایک اقدار اور اخلاق کی جنگ تھی. انکاؤنٹر کا مطلب ہوتا ہے فائٹ، اس کا مطلب ہے ڈسپیوٹ، اس کا مطلب ہے کنفرنٹریشن. دوسرا ورڈ ہے ویلیوز، یعنی ایتھکس کی بات کر رہا ہے، نارمز کی بات کر رہا ہے، اسٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہے. On one end of the spectrum is Imam Hussain, the apogee of human values, representing undaunted courage in the face of immense odds. ایک طرف اپنے انتہا پر پھیلی ہوئی انسانیت کی اقدار جو امام حسین تھے، اور وہ بے تحاشا نرر حوصلے کی نمائندگی کر رہے تھے بے تحاشا عجیب و غریب حالات میں. اسپیکٹرم کا مطلب ہے لائن، اس کا مطلب ہے ایگزسٹنس، اس کا مطلب ہے ایگزسٹنس، اس کا مطلب ہے پینل، اس کا مطلب ہے برانڈ. دوسرا ورڈ یوز ہوا اپوجی یعنی کلائمیکس، اس کا مطلب ہے ہائٹ، اس کا مطلب ہے ہائی، اس کا ہائٹ، اس کا مطلب ہے ویلیوز بھی کہہ سکتے ہیں. انڈانٹڈ کا مطلب ہے نڈر یعنی بولڈ. کریج کا مطلب ہے ڈیئرنگ. ایمنس کا مطلب ہے ہیوج، میسو، انارمس. اور آڈز کا مطلب ہے unusual things. unusual things. A manifestation of compassion جو ہمدردی کی ایک علامت تھے، and divine grace اور خدائی عظمت کے for the weak کمزوروں کے لیے and the downtrodden اور مجبوروں کے لیے. But as firm as steel لیکن اتنے توانا جیسا کہ کوئی فولاد ہو while confronting the wicked جب کسی مکار کا سامنا ہوتا تھا اس کے لیے and oppressor اور ظالم کے لیے. تو مینیفیسٹیشن کا مطلب ہے لینڈ مارک، اس کا مطلب ہے کہ فیچر، اس کا مطلب ہے کہ کریکٹرسٹکس وغیرہ. اور کمپیشن کا مطلب ہے سمپتھی، اس کا مطلب ہے ایمپتھی، اس کا مطلب ہے ایموشنز. ڈیوائن کا مطلب ہے مائٹی، ہیونلی. گریس کا مطلب ہے رسپیکٹ، آنر، ڈگنیٹی. اس کے بعد ورڈ یوز ہوا ڈاؤن ٹروڈن مین دا سپریسڈ. اس کے بعد فرم مطلب سالڈ، انٹریگیٹ. اور وکٹ کا مطلب ہوتا ہے کلیور، نیو. اور اوپریسر کا مطلب ہوتا ہے کرول. Indeed throughout his noble life بے شک اپنی پوری اعلیٰ زندگی میں and particularly in the desert of Karbala اور خاص طور پہ کربلا کے صحرا میں امام حسین was a true representation of what it means to be اشرف المخلوقات. امام حسین ایک صحیح نمائندگی تھے جو کہا جاتا ہے کہ اشرف المخلوقات کی the crown of creation جو کہ تخلیق کی اعلیٰ مثال ہے. On the other end دوسری طرف were those who encircled and martyred Imam Hussain وہ لوگ جنہوں نے محاصرہ کیا اور امام حسین کو شہید کیا and his companions اور ان کے ساتھیوں کو are concerned ان کا تعلق ہے. These forces represent all that is lowly and mean about mankind تو انہوں نے انتہائی گھٹیا اور ادنا انسانیت کی نمائندگی کی. martyred کا مطلب ہے killed، destroy، اسی طریقے سے مرڈر. اور مین کا مطلب ہے ڈسگریس، ہیوملیشن.
The values exhibited by the Syrian and Kufi forces including subjugation of the weak. وہ اقدار جو کہ سیریا یعنی شام اور کوفہ کی فوجیوں نے دکھائے جس میں انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا کمزوروں کو، بلڈ کردلنگ کرولٹی، خون بہانے کی ظلم و بربریت کو دکھایا، اینڈ لیک آف اینی ایمپتھی اور کسی طرح کے جذبات سے بے اعتنائی دکھائی. In short, امام حسین's opponents are an apt example. مختصر یہ امام حسین کے مخالفین ایک مثال تھے، صحیح مثال تھے of what the Holy Quran refers to in سورہ 3، جیسا کہ قرآن پاک حوالہ دیتا ہے سورہ 3 میں as اسفل سافلین، کہ وہ اسفل سافلین میں سے تھے. سبجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے سبجیکٹ بنانا، اس کا مطلب ان کو اوورکم کرنا، ان پر رول کرنا. اور ایمپیتھی کہتے ہیں ایموشنز والی چیز کو، سمپتھی کو اسی طریقے سے فیلنگز کو کہتے ہیں. اوپوننٹس کہتے ہیں ایڈورسریز کو، ایپٹ کہتے ہیں امپورٹنٹ کو، سفیشینٹ کو. Therefore, the mourning for and remembrance of Imam Hussain should lead one to reject the corrupt values of his enemies and killers. اسی لیے امام حسین کے لیے رونا اور ان کی یاد یہ لے جانی چاہیے جو کرپٹ ویلیوز ہیں ان سے دور، اور دشمنوں کرپٹ ویلیوز والے دشمنوں اور قاتلوں سے، and to adopt the sublime Hussaini values، اور اس میں حسینی اقدار کی جو اعلیٰ اقدار ہے ان کو اپنانا چاہیے. If this is done, that is following the Hussaini example. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک حسینی مثال ہے. The spiritual journey، یہ روحانی سفر ہے، becomes much easier، جو آسان ہو جاتا ہے، as one rejects base and self-centered desire، جب کوئی بنیادی خود پر مبنی خواہشات کو منع کرتا ہے. By walking in the footsteps of the Holy Prophet's beloved grandson، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کے نقش قدم پر چلتے ہوئے. تو یہاں سبلائم کا ورڈ آیا. سبلائم کا مطلب ہے ریسپیکٹڈ، اس کا مطلب ہے ڈگنیفائڈ، اور سیلف سینٹر کا مطلب ہے فار ایگزامپل ایگونسٹک قسم کی، یا سیلف سینٹرڈ کا مطلب ہے فار ایگزامپل سینٹرک قسم کی. Ashura is an annual invitation to all mankind, to all those who wish to learn from Imam Hussain. Ashura ایک سالانہ دعوت ہے بنی نوع انسان کے لیے کہ وہ سیکھیں امام حسین سے. To choose the right path، کہ سیدھے راستے پر کیسے انتخاب کیا جاتا ہے. And resist the نفس امارہ، اور نفس امارہ پر resist کرنا سیکھے، اس پر رد کرنا، اس کو مقابلہ کرنا. The values of Karbala are universal and beyond sect. کربلا کے اقدار عالمی ہیں اور فرقہ بندی سے پرے، ریلیجن مذہب سے پرے، ایتھنیسٹی اقلیت سے پرے، اینڈ ٹرائب اور قبیلے سے. Anyone who wants to reach the innate goodness، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اندرونی اچھائی حاصل کرے in their soul، جو اس کے روح میں ہے، will recognize امام حسین as a guide، تو امام حسین کو اسے ایک رہنما کے طور پہ ماننا ہوگا. As he has been referred to in احادیث as سفینۃ النجات، جیسے کہ احادیث میں سفینۃ النجات میں موجود ہے، and مصباح الہدیٰ، اور مصباح الہدیٰ میں. On the other hand, if one is immersed in material pleasures، اور اگر کوئی مالی خواہشات کا متمنی ہے، and ignorance towards all suffering and misery on earth، اور دنیا کے تمام مصائب اور تکلیفوں سے لا علم ہے، like امام حسین the opponents were، جیسا کہ امام حسین کے مخالفین تھے. Then the heart-wrenching episode، تو پھر تکلیف دینے والی یہ کہانی of Ashura will have little effect on them، اس پہ بہت تھوڑی ہی اثر کرے گی. Resist کا مطلب ہے کاؤنٹر کرنا، اس کا مطلب ہے چیک کرنا، اس کا مطلب ہے بلاک کرنا. یہ ڈفرینٹ میننگز ہیں. اس کے بعد ورڈ انیٹ ہوا، یعنی اوریجنل ہوتا ہے، یا ریزائڈ کرتا ہے، ڈیویل کرتا ہے. پھر ورڈ ہے ریکگنائز، یعنی ایکنالج کرنا یا ایکسیپٹ کرنا یا کنفیس کرنا، یعنی انوالو ہونا یا
encompass ہونا. پھر ورڈ ہے players یعنی desires, wishful activities. پھر ہے ignorant یعنی unaware ہونا, heart wrenching یعنی panic, episodes یعنی events. As noted by Iranian scholar Dr. Ibrahim Ayati in his seminal approach into the history of Ashura, جیسے Iranian scholar Dr. Ibrahim Ayati کہتے ہیں, felt that the Islamic society had reached a stage of spiritual and moral degradation, کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ انسانیت روحانیت کے اور اخلاقی ٹوٹ جانے کی حیثیت پہنچ گئی, which could not be reformed except by means of rising and martyrdom, سوائے یہ کہ اٹھنے اور شہادت دینے کے. ڈیگریڈیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرکشن, اس کا مطلب ہے کیٹاسٹروفی. While Imam Hussein's example is unparalleled, جبکہ امام حسین کی مثال بے مثالی ہے. The Islamic world today and indeed all of humanity, بے شک آج کی دنیا اور پوری انسانیت میں, can benefit immensely by following in his footsteps, آپ کے نقش قدم پر چل کے بہت فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے. After all, man's condition today is still not too different from what was in 61 AH after Hijrah. آج کی انسانی حالت 61 ہجری سے مختلف نہیں, when the event of Karbala took place, جب کربلا کا مارکہ ہوا. True, سچ ہے, man has advanced by many strides materially, انسان نے بہت سے مرحلے مادی طور پر عبور کر لیے, but spiritually he still remains hollow, لیکن روحانی لحاظ سے وہ ابھی بھی خالی ہے. Unparalleled کا مطلب ہے unique, اس کا مطلب ہے different, اور دوسرا ورڈ یوز ہوا strides یعنی stages کے معنی میں, ایونٹس کے معنی میں, ایپیسوڈز کے معنی میں, اور hollow کا مطلب ہوتا ہے empty. In the lands of Islam there is much talk of piety. اسلام میں تقوی کی بہت باتیں ہوتی ہیں, but very little practice, لیکن عمل کم ہے. Justice eludes the common man. انصاف عام آدمی کو میسر نہیں. While the rich and powerful live much as the kings and sultans of antiquity did, جبکہ امیر لوگ اور بادشاہوں کو, سلطانوں کو یہ ایسے میسر ہے جیسے پہلے تھا. پائٹی کہتے تقوی کو, یعنی گاڈ فیئرنگ کی بات ہو رہی ہے. ایلیوڈ کا مطلب ہوتا ہے اوائڈ ہونا, اور انٹیکویٹی کا مطلب ہوتا ہے اینشینٹ کے معنی میں آتا ہے اولڈ. Meanwhile, many non-Muslim societies, despite having ample resources and better infrastructure, اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے غیر مسلم معاشرے جہاں پہ بے تحاشا وسائل ہیں اور بہتر نظام ہے, than poorer states, غریب ریاستوں کی نسبت, have high rates of depression and suicide, وہاں پہ دباؤ, انسانی دباؤ اور خودکشی کے رجحانات زیادہ ہیں. To the fact that despite living in plenty, یہ اس حقیقت کو بتاتا ہے کہ بے تحاشا میں رہنے کے باوجود there is spiritual void, روحانی خلا پھر بھی ہوتا ہے. Ample کا مطلب ہوتا ہے huge یا sufficient کے معنی میں بھی آتا ہے, اور انفراسٹرکچر کہتے ہیں اسٹرکچر کو, بیس کو, پلاننگ کو, اور پلینٹی کا مطلب بھی نیومرس کے معنی میں آتا ہے, انکاؤنٹیبل کے معنی میں آتا ہے, اور وائڈ کا مطلب ایمپٹی کے معنی میں ہی آتا ہے. But Imam Hussein offers a way out. امام حسین کا راستہ بتاتا ہے ہمیں. His example proves that if one stands firm even in the face of the greatest adversity, آپ کی مثال ہمیں بتاتی ہے کہ انتہائی تکلیف میں بھی اگر کوئی بندہ ثابت قدم رہے, even after physical death, حتیٰ کہ اس کی طبعی موت کے بعد, his memory will live on and inspire countless others, اس کی یاد زندہ رہتی ہے اور متاثر کرتی ہے بے شمار دوسروں کو. While the names of those who oppressed him, جبکہ دوسرے جو اس پر ظلم کرتے ہیں, will forever be remembered with opprobrium, ان پر تنقید ہوتی رہتی ہے, ملامت کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. تو adversities کا مطلب ہوتا ہے opponents, اسی طرح سے enemies, اور انسپائر کا مطلب ہوتا ہے کہ افیکٹ کرنا, اسپائر کرنا, اور opprobrium کا مطلب ہوتا ہے highly criticize کرنا. The late Ayatollah Muhammad
Taqi Misbah Yazdi put it succinctly when he said that Ashura is still fresh. आयतुल्लाह मोहम्मद तकी मिसबाह यज़दी ने इस पर इसरार किया मुख्तसर तौर पे जब ये कहा कि अशूरा अभी भी तरोताज़ा है and anyone who becomes aware of this incident और कोई जो इससे बाखबर है feels as if he has lost one of his own तो वो महसूस करता है कि जैसे उसने अपना कोई अपना गवा दिया हो. Succinctly का मतलब है in brief. इमाम हुसैन sacrificed all he had. इमाम हुसैन ने हर वो चीज़ कुर्बान कर दी जो उनके पास थी. His children, nephews, brothers, supporters, while the women of his noble household, including granddaughters of the Holy Prophet ﷺ, along with his sole surviving son, Imam Ali Zainul Abidin, were taken captive and mercilessly marched to Kufa and Damascus. His stand was only for the sake of justice, as to resist an oppressive structure that humiliated the weak and trampled on their rights. Soul का मतलब होता है तन्हा यानी alone. in seclusion हम कह सकते हैं. दूसरा वर्ड यूज हुआ captive यानी in captivation यानी in arrest. तीसरा वर्ड यूज हुआ mercilessly यानी ruthlessly. उसके बाद वर्ड यूज हुआ humiliated यानी disgrace. फिर वर्ड यूज हुआ trampled on यानी walked. While listening to the harrowing struggle of the Imam Hussein and his family softens heart, आप इमाम हुसैन की जो जद्दोजहद है जब हम सुनते हैं तो हमारे दिल नरम पड़ते हैं. Repetition of the tragedy of Karbala, करबला का जो अलमिया है उसको जब हम दोहराते हैं, also give the rest of the earth, दुनिया की एक कसम पुरसी की हालत बताता है. The strength to stand up for the truth, तो हमें बताता है, ताकत देता है सच्चाई के लिए खड़े होने की, और बगावत को अपनी तमाम शक्लों में रोकता है. Indeed, this is why, as said in Hadith, the Holy Prophet is believed to have said, तर हकीकत यही है कि जैसे हदीस में बताया गया कि उसने कहना था कि The martyrdom of Hussein has ignited a flame, कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत ने एक शोला जलाया in the hearts of the believers, यकीन करने वालों ईमान वालों के दिलों में, that will never be extinguished, जो कभी मद्धम नहीं पड़ेगा, ख़त्म नहीं होगा. तो repetition का मतलब होता है reiteration. दूसरा वर्ड है wretched का मतलब होता है humiliated या फिर आप कह सकते हैं lowly. और tyranny का मतलब होता है बगावत यानी mutiny. उसके बाद ignite का मतलब है provoke करना, instigate करना. और extinguish का मतलब है put to an end. It is the fire of divine love, ये खुदाई मोहब्बत की आग है, तपिश है, that inspires men and women, जिसने इंसानों और मर्दों को मुतासिर किया. Centuries after that tragic day, उस शर्मनाक दिन के बाद भी कई सदियों तक इन करबला जो करबला में हुआ. सिक का मतलब है sad, इसका मतलब है mounted, mourned. And across continents, कई बड़े आज़मों में याद मनाई जाती है. As people continue to mourn, क्योंकि लोग सोग मनाते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए. And pledge और वादा निभाते हैं to resist the tyrants of the day following his example, कि अपने ज़माने के जालिम के खिलाफ खड़े होंगे, एक मिसाल बनेंगे, उनकी मिसाल पर अमल करते हुए. Pledge का मतलब है promise करते. They take oath, वो वादा निभाते हैं.